فسطائی مودی حکومت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی مسلم آبادی کے خلاف دہشت کا راج قائم کیا ہے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تعینات شفاق بھارتی فوجوں کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بار بار خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، جبکہ نسل کشی سے متعلق بین الاقوامی تنظیم جینوسائیڈ واچ کے سربراہ پروفیسر اسٹینٹن گیگوری تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر اور بھارتی مسلمان نسل کشی کے دہانے پر کھڑے ہیں، اور اگر دنیا نے پوری اقدامات نہیں کیے تو بوسنیا میں مسلمانوں کی نسل کشی کی تاریخ دہرانے سے بھارت کو نہیں روکا جا سکتا۔ مگر اس کے باوجود دنیا ٹس سے مس نہیں ہو رہی اور اس نے مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ مودی حکومت کی جانب سے 5 اگست 2019 میں غیر قانونی اور غیر انسانی اقدامات کے بعد سے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال نہ صرف مزید بگڑ گئی ہے بلکہ ان خلاف ورزیوں میں خوفناک اضافہ ہوا ہے، یہاں تک کہ بھارت نے اہل کشمیر کے خلاف ایک باضابطہ جنگ شروع کی ہے جس میں عمر و جنس کا لحاظ کیے بغیر لوگوں پر انسانیت سوز مظالم، گھروں کو بارود اور بلڈوزروں سے اڑانا، لوگوں کی جائیداد و املاک پر قبضہ کرنا، معصوم اور بے گناہ لوگوں کو گرفتار کر کے انہیں جیلوں اور عقوبت خانوں میں مقید کرنا شامل ہے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں دورانی حراست قتل، منمانی گرفتاریاں اور تشدد معمول بن چکا ہے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں 5 اگست 2019 سے لے کر اب تک 800 سے زائد افراد شہید، 2365 زخمی اور 21,399 گرفتار کیے گئے، جس کے بعد مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جنوری 1989 سے 31 اگست 2023 تک بھارتی فوجوں کے ہاتھوں 96,233 سے زائد کشمیری جائے میں شہادت نوش کر چکے ہیں۔ شفاق بھارتی فوجوں کی طرف سے خواتین اور بچوں کو بھی نہیں بخشا جاتا اور وہ بھی بدترین بھارتی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سیاسی اختلاف رائے کو دبانے کے لیے ظالمانہ اور سخت قوانین کا استعمال کر رہی ہے۔ بھارتی فوجوں نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو اس کے باشندوں کے لیے جہنم بنا دیا ہے۔ کشمیری عوام کے خلاف بھارت کی وحشیانہ کارروائیاں عالمی اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ مودی حکومت کو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اس کے گناونے جرائم کے لیے انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈال کر اس سے ان خلاف ورزیوں سے باز آنے پر مجبور کیا جانا چاہیے۔